دیکھیں کل کے جو ایونٹس ہیں میں اسے جیسے کہ خان صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ملک کی تاریخ میں اس سے بدتر کسی ٹرائل کی آپ کو نظیر نہیں ملے گی. جو ایونٹس ہوئے، جس طرح وکلاء کے ساتھ کل سلوک ہوا، جس طرح آئین کے ساتھ کل سلوک ہوا، جیسے فیئر ٹرائل، CRPC کے جو تقاضے ہیں، یہ سب کے سب، اور سب سے امپورٹنٹ بات وکلاء کے کردار کو، ان کے رول کو، ان کے فنکشن کو پراپرلی کل دفن کر دیا گیا ہے. اور وہ ایسے دفن ہوا کہ سب سے پہلے تو صبح ہمیں اندر جانے کی اجازت ہی نہیں دی. کل موسٹ کروشل امپورٹنٹ وٹنسز اعظم خان صاحب کی جب تک اندر جرا نہیں ہو گئی، عمران خان صاحب کی اپوائنٹڈ ٹیم کو اندر جانے ہی نہیں دیا. سو جب اندر پہنچے بائی دیٹ ٹائم اعظم خان صاحب کا جلدی سے، بڑی عجلت سے ان کا 10 منٹ میں ان کا بیان ہوتا ہے اور ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اس کے بعد عدالت 3.5 گھنٹے دلائل سنتی ہے، جو ہم نے ان کے اوپر عدم اعتماد فائل کیا کہ آپ اس مقدمے کو نہیں سن سکتے. آپ نے اس میں گرفتاری بھی غلط کی، سیکرٹ رکھی، آپ نے ریمانڈ بھی غلط دیا، وائلیٹ کیا، آپ نے ضمانت خارج کرتے ہوئے بھی لکھ دیا کہ یہ گلٹی ہیں. ضمانت دیتے ہوئے ایسا جملہ نہیں لکھنا چاہیے ججز کو کہ کوئی گلٹی ہیں. اور ہم نے ہر موقع پر آپ کے ساتھ تعاون کیا، ہم نے ہر موقع پہ کورٹ کے ساتھ کو اسسٹنس دی. آپ کا ٹرائل ایک دفعہ کل عدم ہوا، ہم نے کہا پھر بھی کوئی بات نہیں. آپ کا ٹرائل دوسری دفعہ کل عدم ہوا، ہم نے پھر بھی عدالت کا ساتھ دیا، مگر عدالت کو احتیاط برتنی چاہیے تھی. سو تیسری دفعہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک جج صاحب کو تیسرا موقع دے. انہوں نے کہا آپ تاخیر کر رہے ہیں. تاخیر کس بات کی ہے؟ جنوری 2024 میں تو تیسرا ٹرائل شروع ہوا اسی مہینے، تو اسی مہینے شروع ہو کے 18 گواہ گزشتہ 48 گھنٹے میں عدالت نے ریکارڈ کر لیے. عمران خان صاحب کے وکلاء کی ٹیم کی اسسٹنس لے کر نہیں، اپنے من پسند ناتجربہ کار 2 لڑکے، 2 ایڈوکیٹس، ینگ نوجوان، ان کا بھی کیریئر جو ہے خراب کیا کہ ان کو استعمال کر کے اور ان سے جرا کروائی گئی ایک ایسے کیس میں جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 1 مہینہ سنا کہ بڑے ٹیکنیکل اور انٹریکیٹ چارجز ہیں. اس کو ذرا تحمل اور سکون سے اس کو آرگیو کریں. سو 24 گھنٹے کے اندر 2 نئے وکلاء نے 18 گواہ پھڑکا دیے، اور وہ 18 گواہ ہو گئے، اور ان 18 گواہ میں ہمیں ان پروسیڈنگ سے باہر رکھا گیا، اور رات تقریباً 12 بجے. سو یہیں سے سارے کا سارا آپ کے میڈیا کے لیے یا پاکستان میں سننے والے لوگوں کے لیے ٹرائل تو یہیں ختم ہو جاتا ہے اگر ہم وقت بتاتے چلیں کہ کس وقت کیا ہوا. صبح 9 بجے سے کارروائی شروع ہو کے 8:30 ہم باہر آتے ہیں، اور رات 12 بجے تک 342 یعنی 18 کے 18 گواہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں، بند کمرے میں وکلاء کو باہر نکال کے آپ ٹرائل کنکلوڈ کرتے ہیں. اس کو کنکلوڈ کرنا کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ 342 کے سوال دیتے ہیں. اور اس وقت کی صورتحال یہ کہ اڈیالہ جیل میں ان کے وکلاء کی انٹری پر پابندی ہے، وکلاء اندر انٹر نہیں ہو سکتے. اور اندر جج صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ کیا لکھ رہے ہیں، اور وہ کیا کرنے جا رہے ہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس پر، آپ خود سمجھدار ہیں. سلمان صاحب یہ بتائیے گا، توشہ خانہ میں سزا ہوتی ہے تو وکلاء جو ہے وہ پیش نہیں ہوتے، لیٹ جاتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ اٹھا دیا جاتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جائے کہ سائفر کیس میں بلاتے رہے، پیش نہیں ہوتے رہے، تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے تھے، تو کیا وجہ تھی؟ دیکھیں آپ بالکل یہ بات نہیں کہہ سکتے. آپ نے مد نظر رکھنی ہے اس بات کو کہ یہ جج صاحب کے ساتھ ہم نے 2 دفعہ ٹرائل میں چلے، 2 دفعہ ہم نے ان کے بلائے ہوئے تمام گواہوں پہ شہادتیں کی، کراس ایگزامن کیا. دونوں دفعہ جام کھڑے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان جج صاحب کو کہا کہ آپ غلط پروسیجر اڈاپٹ کر رہے ہیں، آپ کا ایویڈنس نلٹی ہے، آپ نے میڈیا فیئر ٹرائل نہیں کیا، آپ نے اوپن ٹرائل نہیں کیا، آپ نے نوٹیفیکیشنز فالو نہیں کیے، تو جلدی کس بات کی ہے؟ یہیں پر اسلام آباد ہائی کورٹ مسٹر جسٹس میاں گل حسن نے کہا دس جج سیمز ٹو بی ان ہیسٹ، واٹ از دا ہری؟ تو ہری آپ کے ہی سوال ہیں. آپ نے حامد خان صاحب سے پوچھے کہ اس کا ڈائریکٹ نیکسس اور کنیکشن الیکشنز اور 8 فیبروری سے کچھ کرمنل ٹرائلز کبھی ٹارگیٹس پر نہیں اچیو ہوتے، فیئرنس پر ہوتے ہیں. ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک میکنزم ہوتا ہے. کیا یہ بات کافی نہیں ہے آپ کے لیے کہ جج صاحب نے 18 گواہ رات 12 بجے تک ریکارڈ کی؟ کیا آپ نے 12 بجے تک کسی عدالت کو کام کرتے دیکھا ہے؟ کیا 12 بجے تک گواہ اندر باہر ہوتے دیکھے؟ سو سارا کام جو رات کے اندھیرے میں ہوا ہے، لیو اٹ ٹو یور امیجنیشن اینڈ پبلکس ججمنٹ کہ یہ کیسا ٹرائل ہوا ہے اور یہ کتنا انفارچونیٹ ہے کہ یہ اسلام آباد میں ہوا ہے. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ
کہ نوٹس میں ہے. یہ اسلام آباد سپریم کورٹ از جسٹ اکراس دا کارنر, اور ہم کل سے ریپیٹڈلی تھرو میڈیا ہم پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ایلیگیلٹیز کمٹ ہو رہی ہیں. ایک بات کل بھی کہی, آج دوبارہ کہیں گے, تو لوگوں کو ان کی زندگیوں میں انصاف دے دیں تو بہتر ہے. سر آخری سوال کا جواب دیجیے گا کہ کل آپ کے بندوقیں بھی جو ہے انہوں نے تانی اور ساتھ آپ کو چائے بھی پلائی, تو اس سارے واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ کہا یہ گیا کہ ابھی بھی انسانیت زندہ ہے, تو اس واقعے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ وہی بات ہے کہ عدالت کے اندر جو کل چیزیں ہوئیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کی زندگی میں دے آر گڈ ڈیز, دے آر بیڈ ڈیز, اینڈ دین دے آر اگلی ڈیز. کل کا دن میں سوچتا تھا اگلی ڈے کون سا ہوگا. سو یسٹرڈیز پروسیڈنگس اینڈ ایکسپیرئنس اینڈ اپیرنس, اٹ واز ایکسٹریملی انپلیزنٹ اینڈ این اگلی ڈے ان دی ہسٹری آف any advocate. تھینک یو ویری مچ. Thank you.